پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ کہانی لے کے آئی ہوں۔ ایک دفعہ ایک جنگل کے کنارے ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنے ہی خوبصورت اس کے بال تھے۔ اس کی سنہری بالوں کے لچھے دیکھ کر سب ہی اس کو گولڈن لکس کہتے تھے۔ ہر صبح جب اس کی ماں اس کے بالوں کو کنگھی کرتی تو کہتی، میری پیاری بیٹی کے بال کتنے پیارے، چمکیلے اور خوبصورت ہیں، جیسے سونے کے لچھے ہوں۔ ایک دن وہ لڑکی صبح کی سیر کو نکلی تو چلتے چلتے جنگل کی طرف نکل گئی۔ جنگل میں پرندے چہچہا رہے تھے، پھول کھلے ہوئے تھے۔ درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اسے بہت اچھے لگے اور وہ جنگل کے اندر گھستی چلی گئی۔ چلتے چلتے اس کو احساس ہوا کہ وہ رستہ بھول گئی ہے۔ اس کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح جنگل سے نکل کر اپنے گھر جائے۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی کہ اس نے درختوں کی طرف دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھاگ کر اس طرف گئی تو اس نے دیکھا کہ درختوں کے درمیان ایک چھوٹا خوبصورت سا مکان ہے۔ اس نے اس مکان کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ مکان کے اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ میز پر دلیے کے 3 پیالے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مکان 3 بوڑھے بالوؤں کا ہے۔ بڑا بالو جو کہ چھوٹے بالو کا باپ تھا، درمیانہ بالو جو کہ چھوٹے بالو کی ماں تھی اور منا بالو جو کہ ان کا بیٹا تھا۔ اس صبح اماں بالو نے دلیا پکایا تھا تاکہ وہ ناشتہ کر سکیں، مگر جب ابا بالو نے دلیا چکھا تو کہا، یہ دلیا تو بہت گرم ہے، اس سے میری زبان ہی جل جائے گی، چلو اس کے ٹھنڈا ہونے تک صبح کی سیر کر آئیں۔ جب بچی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی جواب نہیں آیا کیونکہ تینوں بالو سیر کو گئے ہوئے تھے۔ بچی جب دروازے میں داخل ہوئی تو صرف آتش دان میں آگ جل رہی تھی اور لکڑی چٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا تو میز پر 3 پیالے رکھے ہوئے تھے، ایک بڑا پیالہ، دوسرا درمیانہ پیالہ اور تیسرا چھوٹا پیالہ۔ سارے پیالے دلیے سے بھرے ہوئے تھے۔ دلیے کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دلیا دیکھتے ہی اس کی بھوک چمک اٹھی۔ اس نے چمچ اٹھایا اور بڑے پیالے میں سے دلیے کو چکھنا شروع کر دیا۔ یہ تو بہت گرم ہے۔ اس نے درمیانے پیالے میں سے چکھا تو وہ بہت ٹھنڈا تھا۔ چھوٹے پیالے کا دلیا نہ زیادہ گرم تھا نہ زیادہ ٹھنڈا۔ اس نے وہی دلیا کھانا شروع کیا اور سارا دلیا ختم کر دیا۔ میز کے گرد 3 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ بڑی کرسی بہت اونچی تھی، درمیانی کرسی بہت نرم تھی۔ چھوٹی کرسی میں جو بیٹھی تو اسے ٹھیک لگی، وہ اس پر بیٹھ کر جھولنے لگی۔ جھولتے جھولتے آخر کرسی ٹوٹ گئی اور بچی زور سے زمین پر گر گئی۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں گئی تو وہاں میں 3 بستر بچھے ہوئے تھے۔ بڑا بستر بہت سخت تھا، درمیانہ بستر تھوڑا نرم تھا اور چھوٹا بستر بہت نرم اور ملائم تھا۔ بچی بہت ہی تھک گئی تھی، اس لیے وہ چھوٹے بستر پر لیٹی اور لیٹتے ہی وہ سو گئی۔ اور جب یہ بالو صبح سیر کر کے واپس آئے تو اپنے ساتھ لکڑیاں بھی لے کے آئے۔ ابا بالو نے سب سے بڑا گٹا بنایا ہوا تھا، اماں بالو نے درمیانہ گٹا بنایا ہوا تھا اور بیبی بالو نے چھوٹا گٹھا بنایا ہوا تھا۔ جب یہ تینوں اپنے مکان کے دروازے پر آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب کہ وہ اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دلیے کو کسی نے چھیڑا ہے۔ ابا بالو نے کہا، میرا دلیا کس نے چکھا؟ اماں بالو نے کہا، اور میرا دلیا کس نے چکھا؟ منا بالو بولا، میرا دلیا کس نے کھایا اور کھا کے ختم کر دیا؟ ابا بالو پریشان ہو کر کرسی پر بیٹھے تو کہا، میری کرسی پر کون بیٹھنا چاہتا تھا؟ اماں بالو کی کرسی بھی اپنی جگہ پر نہیں تھی، تھوڑی کھسکی ہوئی تھی۔ اس نے یہ دیکھ کر کہا، میری کرسی پر کون بیٹھنا چاہتا تھا؟ آخر میں منا چیخ کر بولا، اور میری کرسی کس نے توڑ دی ہے؟ ابا بالو نے چاروں طرف دیکھا اور پھر وہ سب دوسرے کمرے میں گئے۔ ابا بالو بولے، میرے پلنگ پر کون لیٹا تھا؟ اور اماں بالو بھی بولی، اور میرے پلنگ پر کون لیٹا تھا؟ بیبی بالو بولا، اور میرے پلنگ پر کون لیٹا اور ابھی بھی سو رہا ہے؟ ابا بالو بولے، ہائے کون لیٹا ہوا ہے؟ ابا بالو کی باری آواز سن کر بچی جاگ گئی اور ڈر گئی۔ اس نے ان تینوں بالوں کو دیکھا تو خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ ڈر کے مارے اتنا زور کا بھاگی کہ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنی ماں سے وعدہ کیا
کہ وہ آج کے بعد اکیلی کبھی بھی باہر نہیں جائے گی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے۔ باہر اکیلے جانے سے ہم کسی بڑی مصیبت میں بھی پھنس سکتے ہیں، اور کسی اجنبی کے گھر میں بغیر پوچھے نہیں گھسنا چاہیے۔